الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی 7ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس نشست میں ہم مال و اولاد قرب الہی کا ذریعہ نہیں، اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری ہی کتاب کا عنوان ہے، اور یہ کتاب ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے تالیف کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دنیا کی مذمت۔ جو ہماری انٹرنیٹ پر موجود ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہیں تو اس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہاری اولاد کہ تمہیں ہمارے حضور قرب و نزدیکی دلا سکیں۔ یعنی انسان کے پاس کتنا بھی مال ہو، وہ اس مال سے اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ اس مال کو اگر کار خیر میں خرچ کرے، نیکی کے راستے پر لگائے، راہ خدا میں خرچ کرے، اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے، اور رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو، تو اس کے سبب سے وہ اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن زیادہ مال ہونا انسان کے پاس، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتا، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، پس ایسے ہی لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور ان کے عمل کے بدلے میں وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور ان کے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے بالا خانوں میں امن و امان اور عیش و عشرت اور راحت میں رکھے گا۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37۔ مومن جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کا مال قرب خدا کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح وہ اولاد جسے دینی تعلیم و تربیت دی گئی ہو اور اسے نیکی کے راستے پر لگایا گیا ہو، تو ایسی اولاد بھی قرب خدا کا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا مال و اولاد قرب خدا کے ذریعے کا سبب نہیں، اور نیک لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے، اور انہیں وہاں مختلف قسم کی لذتیں اور دل پسند چیزیں عطا ہوں گی، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور یا خیال گزرا ہوگا۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا فرمائے گا، جو لذتیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں اور لذتوں کا ہمیں مالک بنا دے گا۔ وہ لذتیں ہم سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی، کبھی واپس نہیں لی جائیں گی، کبھی زائل نہیں ہوں گی، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ اور دنیا بھی کوئی سی بھی نعمت ہو، کوئی سی بھی لذت ہو، وہ زائل ہونے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے، وہ اپنے وقت مقررہ پر ختم ہو جائے گی۔ آج اکثر مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت کو اللہ کا
قرب اور بھلائی تصور کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ مال دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے، لیکن ان کا یہ تصور باطل ہے اور غلط ہے۔ اور یہ جو ایک مرض ہے کہ وہ اپنے لیے بھلائی تصور کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں کثیر نعمتیں دے دے، دنیا میں کثیر مال عطا فرما دے، تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت، فضل اور اپنے لیے بھلائی تصور کرتے ہیں۔ یہ مرض عام ہے۔ اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم و نیکی کے راستے پر لگن، یعنی اپنی اولاد کو وہ دینی تعلیم اور نیکی کے راستے پر لگانے کی بجائے صرف دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینے کی وبا بھی عام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف لے جا رہے ہیں اور اسی پر ان کا فوکس رہتا ہے اور اسی پر ان کی توجہ رہتی ہے کہ بچہ میرا IAS ہو جائے، PCS ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، لیکن کبھی کسی کو عالم بنانے کی نہیں سوچتے ہیں۔ اکثریت اس طرف ہے، دنیا کی طرف، اور بہت قلیل لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر لگاتے ہیں، دین کے راستے پر لگاتے ہیں، دنیا بھی ان کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم پر توجہ اور ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں آج موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد قلیل ہے۔ اکثریت اس دنیا کی طرف ہے، بس بچہ میرا انگلش میں اگر بات کرنے لگے تو بہت سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بچہ میری حدیث سے بیان کرے اور خود اس پر عمل کرے اور لوگوں کو ان کی تلقین کرے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے، وہ اچھا قرآن سیکھ جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھے وہ اور اس پر بھی عمل کرے، حدیثیں پڑھے اس پر عمل کرے، لیکن نہیں، ہمارا دھیان تو اس طرف ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جو مر گئے وہ بیوقوف تھے لوگ، ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہے۔ دیکھیے ایک عموماً ایک بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں موت پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، دوزخ پر یقین ہے، جنت اور دوزخ پر پورا ہمیں یقین ہے، قیامت میں جو ہولناکیاں ہیں، جو عذاب انسان پر مسلط کیے جائیں گے اس پر یقین ہے، قبر میں ہونے والے عذاب جو مسلط کیے جائیں گے ان پر یقین ہے، تو اگر تیرا یقین اگر صحیح ہوتا تو پھر تو برائی کی طرف جاتا ہی نہیں، تو گناہوں کی طرف جاتا ہی نہیں، بلکہ تو گناہوں سے اور برائیوں سے پرہیز کرتا اور نیکی کے راستے پر آ جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جاتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے صرف اس کو ایک ذہنی تصور بنا لیا، لیکن اس کا عملاً تمہاری زندگی میں کوئی وجود موجود نہیں، اس کا عملاً کوئی وجود نہیں۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں میں تو موت کو بھی جانتا ہوں کہ موت مجھے آنی، اگر تجھے یہ یقین ہوتا کہ موت تیری آئے گی تو پھر تو برے کام نہ کرتا، تو نیک کاموں کی کثرت تیرے اندر پیدا ہو جاتی۔ اگر تو جانتا کہ اگر موت آئے گی، اس کا معنی ہے کہ تو نہیں جانتا ہے کہ جو مر گئے وہ تو بیوقوف لوگ تھے، ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے، جو ترجیح ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہوتی، لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیاوی تعلیم صرف دنیا تک محدود ہے، قبر میں جانے کے بعد صرف تمہارے نیک اعمال اور جو تم نے دین کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل کیا وہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔ بچہ اگر میرا انگلش بولنے لگے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، بچہ میرا انگلش ٹو انگلش بات کرتا ہے، کیا کہنے صاحب، بہت اچھی بات ہے۔ یہی قبر میں جانے کے بعد فرشتوں سے کہہ دے میں انگریزی بولتا ہوں، مجھ سے انگلش ٹو انگلش بات کرو اور مجھے چھوڑ دو، یا اس سے یہ کہہ دے بچہ میں دنیا میں DM تھا، میں SSP تھا، میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اے فرشتوں مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، ایسا نہیں، وہاں تمہاری نہ تو انگریزی کا چلے گی اور نہ تمہارا کلکٹر کا عہدہ اور منصب چلے گا جس پر تم فائز تھے، وہ نہیں چلے گا۔ وہاں صرف جو تم نے نیک عمل کیے ہوں گے اور رب کے احکامات پر تم نے عمل کیے ہوں گے اور تم نے عمل کیے اور ان عمل کو لوگوں تک بھی بتایا، اور جو تم نے دینی تعلیم حاصل کی وہ دینی تعلیم لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو اس کی تلقین کی، وہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔
کیونکہ جب قبر میں سوالات ہوں گے تو وہ سوالات جو ہیں عربی میں ہوں گے، انگریزی میں نہیں، کسی اور زبان میں نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے گا، بے شک اس نے جو ہے دنیا میں عربی نہ جانتا ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، وہ اس کے جواب دے گا۔ جیسے کہ جنت میں عربی ہی زبان ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں عربی زبان کو نہ جانتا ہو، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا، اس کے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا کر دے گا کہ وہ عربی زبان بولے گا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بھلائی پیدا کر دی میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مال دیا، خوب اولادیں دیں، اور ہم بڑا عیش اور عشرت میں اور آرام میں اور مسرتوں میں رہ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بھلائی کا تصور کرنا یہ محض غلط ہے، بلکہ اسی میں اس کے لیے بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی جس سے وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی امداد کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں تو اصل حقیقت کا شعور ہی نہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بھلائی آئی ہے یا اس میں میرے لیے آزمائش ہے۔ اسی کے ذریعے اگر ہم آزمائش میں فیل ہو گئے تو ہم پکڑے جائیں گے، میری گرفت ہوگی قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو آپ کو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، یعنی کسی کے پاس زیادہ مال ہو اور اولاد میں بھی کثرت ہو تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کثیر مال دیا ہے، اس پر کوئی تعجب نہیں، بلکہ اس پر تو بڑی آزمائش ہے، جتنا زیادہ مال اتنی بڑی آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا کہ ان کے اموال آپ کو تعجب میں نہ ڈالے اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55۔ مال اور اولاد کی زیادتی لوگوں کے خیر کا پیمانہ نہیں ہے کہ کس کے پاس زیادہ مال ہو گیا تو اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی، یہ کوئی خیر کا پیمانہ نہیں ہے جیسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کثیر مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی کثیر مال دیتا ہے، تو اگر خیر کا پیمانہ اگر تصور کر لیا جائے تو اللہ کی رحمت مسلمانوں پر ہے اور کافروں پر بھی ہے، اللہ کا فضل مسلمانوں پر ہے تو کافروں پر بھی ہے، یہ کوئی خیر کا پیمانہ نہیں ہے۔ اور مال اور اولاد مطلقاً ناپسندیدہ شے نہیں ہے، ہم اس کو مال اور اولاد کو اس کو مطلقاً ناپسندیدہ شے نہیں کہہ سکتے۔ جس مال کو کار خیر میں اور راہ خدا میں خرچ کیا جائے وہ مال قابل رشک ہے، اور جو اولاد نیک ہو تو وہ ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اس لیے مطلقاً ناپسندیدہ نہیں ہے، نہ مال نہ اولاد، بس یہ ہے کہ ان کی قسم دیکھی جائے گی کہ ان کا طریقہ دیکھا جائے گا کہ وہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، اسی طرح اولاد کا بھی دیکھا جائے گا کہ اولاد نیک ہے، دین کے راستے پر ہے، نیکی کے راستے پر ہے، تو پھر وہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ قابل رشک ہو جائے گی۔ تو فرق ہوتا ہے، بس دیکھنے کے نظریے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اولاد اگر نیک ہو تو وہ ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو اور یا گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا گیا ہو تو وہ مال آفت، ببال اور مذموم ہے، یہ الگ قسم بن گئی، وہ الگ قسم، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ مطلقاً ناپسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا مستحسن ہے،
ایک وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو حق کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 73 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 1896۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ صرف یہی نہیں کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، بلکہ جس نے اپنے والدین کے لیے سعی یعنی دوڑ دھوپ کی، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ جس نے اپنے نفس کے لیے سعی کی تاکہ اسے پاک رکھے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور جس نے سعی کی یعنی دوڑ دھوپ کی محض مال و دولت بڑھانے کے لیے تو وہ شیطان کی راہ پر ہے۔ بڑا توجہ طلب بات ہے، اس بات کو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مال اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ لوگوں پر سبقت حاصل کریں، لوگوں سے زیادہ میرے پاس مال ہو جائے، لوگوں سے زیادہ میرے پاس زمین اور جائیداد ہو جائے، لوگوں سے زیادہ میرے پاس سونا اور چاندی ہو جائے، تاکہ ہم لوگوں پر فخر کریں اور ہم تکبر کریں لوگوں پر، پھر لوگوں کو ہم حقیر جانیں اور لوگ میری عزت کریں۔ تو اس لیے اگر وہ مال بڑھاتا ہے تو گویا وہ شیطان کی راہ پر ہے۔ تو وہ شیطان کی راہ پر اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راہ پر ہیں، اللہ اس کے رسول کی راہ پر ہیں یا پھر ہم شیطان کی راہ پر ہیں، یا ہم شیطان بن چکے ہیں، صرف مال کمانا، اس کو آگے بڑھانا، لوگوں پر فخر کرنا، لوگوں پر تکبر کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا، یا ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے سارے حقوق ادا کریں، اس کی زکوٰۃ نکالیں، صدقات خیرات نکالیں، جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کریں، یا پھر صرف مال بڑھانا اور پھر سارا کا سارا مال جسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جانا خالی ہاتھ، پھر اس مال کا حساب دینا ہے، جس طریقے سے تو نے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا، حق کمایا نا حق کمایا، پھر سارا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تو جو شخص اس غرض سے مال حاصل کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کی راہ پر ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بہت ہی عبرتناک آپ کے اقوال ہیں کہ بے شک دنیا کی خرابی کی دلیل یہ ہے کہ یہ کبھی ایک حالت پر باقی نہیں رہتی۔ پہلی خرابی دنیا کی کہ یہ کبھی ایک حالت پر باقی نہیں رہتی، یعنی حالت تغیر و تبدل سے یہ دنیا خالی نہیں، بدلتی رہتی ہے۔ ایک طرف یہ درست کرتی ہے تو دوسری طرف بگاڑ دیتی ہے، ایک شخص کو خوش کرتی ہے تو دوسرے کو رنج و غم میں ڈال دیتی ہے، ایک کو مالا مال کر دیتی ہے اور ایک سے سب کچھ چھین لیتی ہے، ایک کا سب کچھ بگاڑ دیتی ہے اور اسے تنگی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ دنیا کی یہ صفتیں ہیں، تو دوسرے کو رنج میں ڈال دیتی ہے۔ اس دنیا پر اعتماد کرنا نادانی ہے، اس دنیا پر جو بھروسہ کرے سمجھو کہ وہ نادان ہے، اور اس سے دل لگانا بے وقوفی ہے، اور اس پر بھروسہ کرنا گمراہی ہے۔ بے شک دنیا سختی و مصائب کے ساتھ مشہور ہے، یہ سب اس کے اوصاف ہیں دنیا کے، سختی اور مصائب کے ساتھ وہ مشہور ہے۔ بے شک کوئی ایسا انسان نہیں ہوا کہ اس کو دنیا میں سختی یا مصائب نہ اٹھانے پڑے ہوں، وہ الگ بات ہے، کسی کو بہت کم یا کسی کو بہت زیادہ، اور زیادہ والے پر بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور جس پر کم ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، کیوں اس کو عیش و عشرت میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے، اور جس پر تنگی اور پریشانی ڈالی جاتی ہے تو اس کو تنگی پریشانی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش دونوں لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا سختی و مصائب کے ساتھ مشہور ہے اور بے وفائی کے ساتھ موصوف ہے۔
بے وفا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن عمل ہمارے آخرت والے نہیں۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دنیا بے وفا ہے اور ایک دن وہ میرا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن پھر بھی یہ جاننا نہ جاننے کے برابر ہو گیا، جانتے ہیں۔ تو اس کی جو بے وفائی ہے سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو، سبھی لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ ہاں یہ بے وفا ہے۔ اور جو انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، کبھی اس نے غور کیا کیا دنیا بھی ہم سے محبت کرتی ہے؟ اگر دنیا تجھ سے محبت کرتی تو تیرا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ تیری محبت ایک طرفہ ہے، تو اس دنیا سے اور مال اور اسباب سے محبت کرتا ہے، وہ سب کے سب تجھ سے محبت نہیں کرتے، نہ تیری طرف وہ راغب ہیں، صرف تو ایک طرفہ ان کی طرف راغب ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تو یہ دنیا پھر بے وفا تو ہے ہی۔ تو یہ اپنی بے وفائی کے ساتھ موصوف ہے، اور اس میں بھلائی کم اور برائی زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر بھلائیاں کم ہیں اور برائی زیادہ ہیں، اور اس کی لذت قلیل ہے، بہت تھوڑے دنوں کا مزہ ہے دنیا کا، بس پھر آ جاؤ قبر کے اندر، پھر ہو سکتا ہے ہزاروں سال تمہیں قبر میں رہنا پڑے، لاکھوں سال تمہیں قبر میں رہنا پڑے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ قبر سے کس دن اٹھائے جائیں گے۔ تو اس حساب سے اگر قبر کے حساب سے دنیا کا اگر موازنہ کیا جائے تو دنیا اتنی سی بیٹھے گی، ایک دن کے برابر بھی نہیں بیٹھے گی دنیا، اگر صرف، حالانکہ آخرت میں تو اس کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی دنیا کی اوقات اور حیثیت نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی، نہ تو ایام کے اعتبار سے اور نہ نعمت اور لذتوں کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی لذت ایک ذرے کے برابر بنی اخروی اعتبار سے، کیونکہ آخرت ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے، اور دنیا کی ایک مقدار ہے 60 65 70 80، ختم، اس سے زیادہ انسان زندہ نہیں رہتا، ہزاروں میں ایک آدھ ان کی کوئی بات نہیں، ہزاروں میں ایک آدھ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا اسے کراس کرتے ہیں۔ تو اگر صرف قبر کے اعتبار سے اگر دنیا کو دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی محض ایک دن سے زیادہ نہیں، تو اس کی لذت قلیل ہے اور حسرت اس کی طویل ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کی حسرتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہوتا لیکن اس کی حسرتیں ختم نہیں ہوتی، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی حسرتیں ختم نہیں ہوتی، تو اس کی حسرت طویل ہے اور اس کا باطن ہلاک کر دینے والا ہے، اور یہ اپنی زینت سے فریب دیتی ہے، یہ سجاوٹ، اس کی زیب اور اس کی زینت اس سے انسان کو فریب میں ڈالتی ہے اور اپنی طرف متاثر کرتی ہے تاکہ انسان میری طرف جو ہے راغب ہو جائے۔ تو اپنی زینت سے یہ فریب دینے والی ہے دنیا، اور یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ سفر کی جگہ ہے، اور بے شک قیامت کے دن دنیا سے انہی لوگوں کو سعادت مندی حاصل ہوگی، اور وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو آج اس دنیا سے بھاگتے ہیں، وہی لوگ فائدہ اٹھانے والے ہوں گے آخرت میں، اور جو دنیا سے چپک گئے ہیں چنبک کی طرح، جو کہتے ہیں کہ صرف جو کچھ ہے دنیا، مال، اسباب، دنیا کی عیش، دنیا کی عشرت، دنیا کی زیب و زینت، سب کچھ یہی ہے، وہ آخرت میں نہ تو بھلائی حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی اللہ کی نعمت، نہ اللہ کا فضل اور نہ اللہ کی رحمت، ان سب سے وہ محروم رہیں گے، کیونکہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا اور مال بنا لیا ہے، یا دنیا کے اسباب، مال و متاع کو بنا لیا ہے صرف اور صرف، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، بلکہ وہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو بے شک اچھا مال وہ ہے جس سے لوگوں میں عزت ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ہو۔ اچھا مال کون سا ہے؟ جس سے لوگوں میں عزت ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ملے، وہی مال اچھا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مال اچھا نہیں، وہ سارا کا سارا مال تو عذاب نار کی طرف لے جانے والا ہے، جس سے کہ اجر و ثواب نہ ملے تجھے۔ اور بے شک آدمی نے جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اس مال سے ملنے والا ہے، اور جو چھوڑ کر مرا وہ اس مال و دولت پر نادم و پریشان ہوگا، اور یوں
اس کے اندر ایک حسرت ہوگی، کاش دنیا میں جو ہم مال چھوڑ کر آئے گے، کاش ہم نے اگر اس مال کو راہ خدا میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں خرچ کر دیا ہوتا، تب دنیا سے کوچ کر کے ہم قبر میں آتے۔ یہ حسرت اس کے اندر باقی رہے گی، تاکہ وہ مال جو دنیا میں ہم چھوڑائیں وہ بھی میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو جو مال وہ چھوڑ کر مرا، اس مال اور دولت پر وہ نادم اور پریشان ہوگا، کیونکہ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، مگر جو مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال تیرا دوست اور تیرا مددگار ہے، اور صدقہ و خیرات ایک خزانہ ہے، اور تیری قبر و قیامت میں تیرے کام آئے گا۔ جو خزانہ تو نے آگے بھیج دیا وہ تیرے قیامت میں تیری قبر میں کام آنے والا ہے، اور جو چھوڑ کر مرا وہ تیرے کسی کام کا نہیں، نہ تیری قبر میں کام آئے گا نہ تیری قیامت کے دن تیرے کام آئے گا۔ اور جو شخص راہ خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا تو گویا وہ ایسا ہے کہ اسے کوئی مال ملا ہی نہیں، وہ تو بے مال والا تھا اور غریب تھا، فقیر تھا، حالانکہ وہ لوگوں کی نظر میں تو مالدار تھا، اور خود بھی یہ گمان کرتا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے، لیکن اصل میں وہ تو کوئی مال والا تھا ہی نہیں، وہ تو بے مال والا تھا، غریب، محتاج اور فقیر تھا۔ اگر مال والا ہوتا تو راہ خدا میں خرچ کرتا اور اپنے لیے آگے بھیج دیتا۔ اور تعجب ہے اس شخص پر جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور اس کی کوشش سے ذرہ برابر بھی اس کے رزق میں زیادتی نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ اپنی آخرت کو بھول کر مال و متاع کی طلب میں حریص اور شب روز تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ جب وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو انسان پھر کیوں اس طرح کی تکلیفیں اور پریشانی اور مشقتیں اٹھاتا ہے؟ کہ جتنا مال اللہ نے اس کے رزق میں، اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو اتنا رزق تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے زائد نہیں مل سکتا ہے۔ تو وہ جو زائد تدابیر کے ذریعے، تدبیر بھی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تدبیر وہ جو انسان اپنی طاقت اور ایک حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، صرف اس کی نیت اور میں جو ہے مال کی حرص، مال کی زیادہ مال پانے کی طلب میں وہ دن رات محنت کرے، صبح و شام محنت کرتا ہے، حد سے زیادہ جو سارے حدود کو توڑ کر آگے نکل جاتا ہے، خواہ وہ اسے حرام سے حاصل کرے یا حلال سے حاصل کرے، تو اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تو اے ابن آدم، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا رزق تجھ سے بھی بڑھ کر تیرا طلبگار ہے؟ پس تجھے چاہیے کہ تو مال و متاع کی طلب میں، مال و متاع کی طلب تو رکھ، کیونکہ ضروریاتی زندگی کے لیے مال ایک اہم چیز ہے، لیکن کیا ہے، صرف جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے اس سے زائد مال انسان اگر کماتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے، تو گویا وہ مال کا حریص ہو گیا ہے۔ پس تجھے تو چاہیے تھا کہ تو مال و متاع کی طلب میں شریعت کی سیدھی راہ چلتا، مال تو طلب رکھتا، جو ضرورت کی چیز ہوتی وہ اس کا طالب تو رہتا، لیکن شریعت کی سیدھی راہ چلتے ہوئے، یہ نہیں کہ حرام ملا آنے دو، کالا سفید سے کوئی لینا دینی، مال آنے دو، بے ایمانی سے مال آنے دو، جھوٹ فریب سے مال آنے دو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کی سیدھی راہ چلتے ہوئے اللہ جتنی تجھے توفیق دے اتنی تدبیر کر، اتنی کوشش کر، اتنی محنت کر، اتنی مشقت اٹھا اور مال کو حاصل کر، اور پھر اس کو اس کے حقوق ادا کر، اس کو راہ خدا میں بھی خرچ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر اور کار خیر میں خرچ کر، لیکن شریعت کی سیدھی راہ چلتے ہوئے مال کو حاصل کر، اور کثرت سے نیک اعمال کر تاکہ تیری آخرت بہتر ہو جائے، اور تو تقدیر پر کامل یقین رکھ، کیونکہ جب تقدیر آتی ہے
تو تدبیر و ہوشیاری دھری رہ جاتی ہے۔ جب انسان کے اوپر تقدیر غالب آتی ہے تو اس کی تمام تدابیر اور ہوشیاریاں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کوئی کام نہیں آتی، کیوں اللہ کا حکم جو آ گیا ہے۔ اور ہر انسان کا رزق اس کی موت کی طرح مقرر ہے، جیسے انسان کی موت مقرر ہے اسی طرح اس کا رزق بھی مقرر ہے، جب تک کہ وہ پورا اس کو مل نہیں جائے گا، جب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ نہایت چین و آرام میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ٹھیک ہے میرے رب تو جس حال میں رکھ، ہم راضی ہیں، بس وہی آرام اور چین میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ انسان کے پاس کثیر مال ہو جائے لیکن دل کو قلبی سکون نہیں ملتا، کبھی نہیں ملتا۔ وہ ہمیشہ جو ہے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو ذہنی پریشانیاں رہتی ہیں، قلبی پریشانیاں رہتی ہیں۔ ہائے اب کیا ہوگا، یہ مال اتنا آ گیا، اب یہ پتہ نہیں اس کو کیسے ہم رکھنا ہے، انکم ٹیکس سے ہمیں بچانا بھی ہے اس مال کو کوئی چور و ڈاکو لٹیرا نہ لوٹ لے جائے، اس مال کو ہم کہاں لگائیں، اس سے کیا خریدیں، مطلب ہر وقت وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے، اس کو قلبی سکون کبھی نہیں ملتا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ نہایت چین و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور جو کچھ اسے مل جاتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ بس انہی کو لوگوں کو قلبی سکون حاصل ملتا ہے، اور وہی لوگ اللہ کی راہ پر ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی جو ہے گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔